السلام علیکم دوستو، ارشد یاسین صاحب کے ساتھ میں ہوں رانا فواد۔ آج ہم دوبارہ سے کینیا کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ ارشد شریف کیس کو کینیا کے حکام ہی الجھانے میں بڑی طرح سے ملوث پائے جا رہے ہیں۔ ہمارے انویسٹیگیٹرز آج کسی وقت جو ہے وہ بلکہ اطلاعات کے مطابق تو وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن حکام سے ابھی ہوٹل میں ہیں، لیکن ان کے کینیا کے حکام سے ابھی تک بات نہیں ہو سکی۔ تو لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنے تک حقائق کو اتنا چھپا دیا گیا ہوگا یا مسخ کر دیا گیا ہوگا کہ ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دی جائیں گی۔ ارشد صاحب، یہ آپ کس قسم کی اندھیر نگری نظر آ رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے کہ کینیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ جی شکریہ رانا صاحب، آپ نے اہم بات کی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے سٹارٹ کے جو وی لاگ تھے ارشد شریف کے قتل کے فوری بعد جو میں نے کینیا کے حوالے سے جو ان کی ہسٹری، کرمنل ہسٹری ہے، اس پہ بھی، اور ان کے جو صدر ہیں، اس وقت صدر ہیں، ان کے قار خاص دو اہم افراد کے قتل اور وہاں پر لاشیں ملنی اور ان کے سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ کینیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً وہاں پر اشتہاری بھی ہیں سارے، مطلب وہ بھی میں آپ کو اپنے وی لاگ میں بتا چکا ہوں، آپ کے علم میں ہے۔ اب ارشد شریف کے معاملے کو بھی اسی انداز سے وہ ڈیل کر رہے ہیں جس طرح وہ دیگر وہاں پر ماورائے عدالت ہونے والے قتلوں کے حوالے سے کرتے ہیں، اور وہاں پر کیونکہ کینیا کے لوگ ہی انوالو ہوتے ہیں، پولیس ان کی جو ڈیتھ سکواڈ ہے وہ ہی انوالو ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر منصب بھی وہ، قاتل بھی وہ، اور مدعی بھی وہ، اور جج بھی وہ، ہر طرح کے وہ، اس لیے معاملات سامنے آتے نہیں ہیں۔ اب معاملہ ایسا ہو گیا کہ پاکستان کا ایک صحافی، نامور صحافی، جو انویسٹیگیشن خود کرتا رہا، بے شمار واقعات ایسے ہیں، اور وہاں بھی ایک انویسٹیگیشن کے لیے گیا تھا، بڑا نام تھا۔ اب اس کا قتل، ایک تو پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس معاملے پہ بہت پریشر ڈال رہی ہیں، حکومت پر بھی، تفتیشی اداروں پر بھی، اور خود کینیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے کینیا کی پولیس اور ان کے صحافیوں کا بھی ذکر کیا، کینیا کے صحافی جو ہیں وہ دوسرے رخ پہ ہیں، پولیس کینیا کی ایک طرف ہے، اور اس میں وہی بات کینیا کے صحافی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا تیسرا بیان جو ان کا آیا ہے کینیا پولیس کا، انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پولیس والے جھوٹ بول رہے ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہیں۔ اب وہ کیا ہیں، اس میں وہ کافی چیزیں جو ہے منظر میں عام پہ آ چکی ہیں رانا صاحب۔ اب ایک انکشاف تو یہ بھی ہو گیا کہ کینیا کی پولیس نے جو وہ ڈرائیور تھا خاور، اس کو خرم، اس کو پکڑا بھی ہے، اور اس نے سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے، اور اس نے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ جناب یہ میرے کہنے پر ہی کینیا میں آیا تھا، اور یہ گاڑی جس پہ یہ قتل ہوا ہے وہ گاڑی میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ اور ساتھ ایک اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں رانا صاحب، یہ خرم جو ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا، اور ہم نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت، کالعدم سیاسی جماعت، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کراچی میں ان کی رہائش ہے، لیکن اب یہ کینیا کے صحافیوں نے یہ کھوج لگائی ہے کہ وہ پاکستانی نژاد تو ہے لیکن کینیڈین شہری ہے، مطلب کینیڈا کا شہری ہے، اور اب وہ اس طرح وہاں پر بڑا معتبر ہے، اسی وجہ سے وہاں وہ باثر بھی ہے، اس وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ آسانی سے کروا بھی لیتا ہے، چیزیں مینیج بھی کر لیتا ہے۔ اب اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اب کینیا پولیس اس کو چھپا بھی رہی ہے، اوپن بھی نہیں کر رہی، پبلک بھی نہیں کر رہی۔ اب ایک دو چیزیں سامنے جو آئی ہیں، یہ کینیا کے جو صحافی ہیں انہوں نے کیا ہے، جو سامنے آئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں پاکستان سے بالا پاکستان کے اندر تو اس طرح کا کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا کہ پاکستان سے 2 رکنی جو وفد وہاں پر تفتیش کے لیے گیا ہے، وہ تو یقیناً اس کی پولیس جو ہے، کینیا کی پولیس سے چھان بین کر سکتے ہیں، اور اس سے علاوہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کینیا پولیس تو جھوٹ بول رہی ہے، وہاں کا جو صحافی ہے وہ خود کہتا ہے، وہاں کے جو جتنے میڈیا کے اخبار ہیں ان کا سب سے بڑا اخبار نیشن جو کینیا کا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو کینیا کی پولیس ہے اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، تیسرا بیان آیا وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس طرح جب ایک پولیس جو ایک سٹیٹمنٹ تک اپنا موقف ہی غلط رکھتی ہے، وہ پاکستان میں گئے انویسٹیگیشن کے لوگوں کو وہ کس طرح سچ بتا سکتے ہیں رانا صاحب؟ ارشد صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پولیس کافی حد تک جو ہے وہ کیس کو الجھا بھی چکی ہے اور مزید بھی الجھا رہی ہے، لیکن ہمارے ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ انویسٹیگیٹرز جو ہیں، جو پاکستان سے 2
افسران گئے ہیں ان کو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں یا وہ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جس چیز پہ وہ فوکس کریں گے پولیس کے ساتھ، وہ جو ان کی بات چیت ہوگی، اس کے علاوہ ان کا مین فوکس جو ہے وہ ان کا ارشد شریف کا لیپ ٹاپ، ان کا موبائل، اور اس کے علاوہ خرم اور وقار تک ان کی ایکسیس کی ان کا زیادہ فوکس ہوگا. اور دوسرا جو سب سے زیادہ ان لوگوں کا، دونوں اہم شخصیات کا جو افسران کا جو فوکس ہے، وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جا کے اس چیز کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو ریزارٹ اور وہ جو شوٹنگ رینج جو ہے وہ کس کی ملکیت ہے، اس کا مالک کون ہے، وقار کا اس میں کیا کردار ہے، کہ آیا کہ وہ ڈائریکٹر ہے یا پارٹنر ہے یا ملازم ہے، مینیجر ہے، یہ اور اس کا اصل مالکان کون ہے، اور مالکان کا تعلق کینیا سے ہے یا کسی اور ملک سے. یہ بہت سارے پہلو نکلیں گے ان چیزوں کے بعد. اور اس میں پولیس کا کردار نہیں ہوگا، وہاں کے جو مقامی جو ہے وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہاں کا وزارت داخلہ، جو ہمارے جیسے وزارت داخلہ، وہاں کے داخلہ سے متعلق جو بھی وزارت ہوگی، یہ ان کا اس میں تعلق ہے. یہ بڑے ہائی لیول پہ اوپر معاملات والی انویسٹیگیشن ہوگی. مقامی پولیس کی حد تک اب یہ چیز ہمارے انویسٹیگیٹرز بھی جو ہے وہ اس لیول تک نہیں جائیں گے، اس سے آگے کی وہ انہوں نے چیزیں کرنی ہیں، جس میں مختلف وزارتیں جو ہیں اور اعلیٰ لیول کی جو ہے نا محکموں کے انوالومنٹ ہوگی. اور ان کی جو انویسٹیگیشن ہے اس انویسٹیگیشن کے بعد امید ہے کہ وقار کا اہم کردار، جو وقار اور خرم کا کردار کے علاوہ جو اس پوائنٹ جہاں پہ جو رہائش پذیر تھے ارشد شریف، اور جس ریزارٹ پہ وہ رات انہوں نے قیام کیا اور جہاں پہ وہ جا رہے تھے اور جن لوگوں نے ان کو فیسلٹیز دی تھی، ان کی ملکیتی جو ہے نا وہ معاملات ان کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ انفراسٹرکچر لیول پہ کہ وہ اس واقعے کے علاوہ اس کی بیسس پہ وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. وہ پتہ یہی چلا کہ بڑے ٹرینڈ اور اعلیٰ مہارت کے حامل افسران ہیں. آپ نے بڑا خوب کہا، اعلیٰ اور ٹریننگ، جبکہ پاکستان کے اکثریتی لوگ جو ہیں، بلکہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو ایف آئی اے، اور وہ رپورٹر بھی، میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے جو ایف آئی اے، نیب اور یہ اس طرح کے تفتیشی اداروں کے حوالے سے جو ہیں وہ ان کا بڑا نام ہے. انہوں نے جو 2 ساتھی گئے ہیں ان میں سے ایک ساتھی پہ تو سیدھا عدم اعتماد کر دیا ہے کہ یہ ان پہ تو کوئی نہیں کی جا سکتی کہ وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں. یہ لوگوں کا خیال ہے. ادارے کے طور پہ، ایف آئی اے کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے ایف آئی اے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اس میں حقیقت ہے. اور اس میں اگر ہم کہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استعمال کیا اور پی ٹی آئی نے نہیں کیا، پی ٹی آئی نے بھی اسی طرح سے ہی استعمال کیا ہے ایف آئی اے کے ذریعے. جس طرح انہوں نے اپنے 2 سالہ دورے حکومت میں پچھلے تمام ریکارڈ توڑے، وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن بحیثیت ادارہ جو ہے، اس میں جو پروفیشنلز ہمارے پاکستان کے جو پروفیشنلز ہیں اور جو مختلف ممالک سے ٹریننگ حاصل کر کے بھی آئے ہیں، ان کی مہارت پہ، ان کی قابلیت پہ کسی طرح بھی شک نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ارشد شریف کیس سے ہی اب متعلقہ ہم اگر دیکھیں کہ ارشد شریف قتل ان کو کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دھرنا بھی اسی کا شاخسانہ ہے. تو ارشد صاحب، دھرنے کا بتائیں کیا معاملہ چل رہے ہیں. پہلے دن کی پکنک تو سنا ہے اچھی رہی، لیکن اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ اس کو تاریخی کہا جا سکے. محترمہ بینظیر بھٹو کا جو لاہور کا جو ان کا ایئرپورٹ سے جو ان کا استقبال تھا، وہ اس سے کہیں بڑا تھا. اس وقت تو پاکستان، لاہور کی آبادی بھی اس سے 4 گنا کم تھی. اب آبادی 4 گنا بڑھ چکی ہے، لیکن وہ چیز نہیں بن سکی. یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو محترمہ بینظیر بھٹو کا استقبالیہ تھا اس سے کہیں کم کل لوگ تھے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، کل کے لانگ مارچ کا بے نظیر کے استقبال کے ساتھ موازنہ مناسب ہی نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک سیاسی ایکٹیویٹی تھی، یہ بھی ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے. نہیں، میری بات سن لیں نا. یہ موازنہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بے نظیر کا آنا مظلومیت کے حوالے سے، ذوالفقار اور بھٹو کا نام اور ان کی شہادت، اور وہ حالات کچھ اور تھے. مظلومیت کارڈ ہی کھیل رہے ہیں وہ حالات. اینٹی امریکہ، ہمیں امریکہ نے نکلوایا، اب فوج ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی مظلومیت کارڈ ہی کھیل رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت حالات کچھ اور تھے، اس وقت حالات کچھ اور ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی، اس وقت ضیاء رجیم کے خلاف وہ برسر پیکار تھیں، کوشش کر رہی تھیں. اور پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت جو کہ بھٹو چاہتے تھے، وہ بھٹوزم چاہتی تھی، وہ اس کا نفاذ کے لیے ہی وہ میدان میں آئی تھیں. جو آپ سننا چاہتے ہیں پھر میں وہ بتا دیتا ہوں. بالکل. یہاں پاکستان کے اندر، خصوصی طور پہ لاہور کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، باقی تیسری چوتھی جماعتیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ نون کا یہ قلعہ ہے.
سالہ سال سے جب سے 85 سے نواز شریف ڈائریکٹ فوج کے وہ کہہ لیجئے گود میں بیٹھ کے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اس وقت سے اب تک نون لیگ کا وہ قلعہ ہے۔ اب اس قلعے میں جس انداز میں سوراخ ڈالا گیا ہے، جس طرح لوگ کل نکلے ہیں، ایک قلعے میں جہاں ایک قلعہ ہو، مضبوط ہو، اور اس میں چند لوگوں کا نکل آنا ہی ایک سمجھ لیجئے کہ تبدیلی ہے۔ لیکن کل کیونکہ لاہور کے بہت سارے حلقے میں جانتا ہوں، میری جام پل بھی یہاں پر ہے، رات میں نے سوشل میڈیا نہیں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ جو فوٹیجز آئی ہیں، جو انہوں نے لائیو پروگرام کیے ہیں، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس میں جتنے لوگ آپ کو نظر آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس قلعے میں مسلم لیگ نون قلعے کو زمین بوس کل کر دیا گیا ہے۔ اس میں آپ بھلے کہہ دیں کہ جی 200 بندے تھے، 300 بندے تھے، اس میں کہ آپ کے کوئی زبان تو نہیں روکی جا سکتی نا۔ اور وزارت داخلہ جو کچھ کہتا ہے اس میں ظاہر ہے ان کو پورا حق ہے، ان کو کہنا چاہیے، اور ان کی اپنی رائے ہے۔ لیکن کل جو میری بھی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن کل جو انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات اس کو اب میرا خیال ہے بحث کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، کیونکہ اصل میں لانگ مارچ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن لوگ نکلے نہیں نکلے، لیکن ایک بات جو آپ نے مجھ سے جاننا چاہیے وہ میں یہ کہوں گا کہ کل کا جو یہ مجمع کہہ لیں، اس کو آپ منورنجن کہہ لیں، اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں اپنی زبان میں، لیکن جو مرضی کہہ لیں، لیکن جو تحریک انصاف والے اس کو کہتے ہیں آزادی مارچ کے اندر سارے زندہ دلانے لاہور ہی تھے، کیونکہ اس کی واضح ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ جب داتا دربار میں آخری خطاب کیا عمران خان نے، تو انہوں نے کہا کہ اب تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کل ہم شاہدرہ سے پھر نیا سفر کا آغاز کریں گے کاموں کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ زندہ دلانے لاہور ہی تھے، اور اس تعداد میں اندر زندہ دلانے لاہور کا نکلنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جو آپ جاننا چاہتے تھے، بے نظیر کا ذکر بار بار کرتے تھے، بے نظیر کا استقبال کرنے والوں میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی وہاں پر موجود تھا بطور صحافی۔ میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا اور اس کو دیکھا بھی، اور اس استقبال کے اندر جو سندھ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے، وہ بھی اس کا حصہ تھے۔ آپ کے سوال کا جواب میں یہ دے رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا اس کا اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ارشد صاحب، آپ کی معلومات میں کچھ تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں۔ عمران خان نے اعلان کیا ہوگا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن کچھ لوگ تو اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں، ان میں سے کافی تعداد جو ہے میاں اظہر کے ڈیرے پر، ان کی بند جو سریا مل ہے اس میں، اور کچھ سگیاں کے فارم ہاؤسز پر بھی ضرور چلے گئے ہوں گے، اور ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہی ہے۔ یہ میں آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر دوں۔ بہرحال آج جو ہے وہ مارچ گجرانوالہ کی طرف رواں دواں ہوگا، اور گجرانوالہ میں ماحول گرمایا جائے گا۔ لاہور کے لوگ جو جہاں سے جائیں گے اور گجرانوالہ تک پہنچیں گے، اس کے بعد گجرانوالہ سے جب آگے جائیں گے یہ لوگ واپس آ جائیں گے، اور گجرانوالہ کے لوگ آگے تک چھوڑتے چلے جائیں گے، اور اسی طرح یہ تھرو پراپر چینل آگے سے آگے وہ لوگ اس ایک شہر سے لوگ دوسرے شہر میں چھوڑتے چلے جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر مارچ کے افراد یہ جو جتنا روزانہ کا ماحول بڑھتا چلا جانا چاہیے، اس حساب سے اسلام آباد پہنچنے تک ایک بہت بڑا جمع غفیر ہونا تو چاہیے۔ پی ٹی آئی بھی اس چیز کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ہماری اطلاعات کچھ اس سے مختلف ہیں۔ جمع غفیر نہیں ہوگا، خاطرخواہ لوگ ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ نہیں لوگ ہوں گے۔ میں 6 دن پہلے ایڈوانس میں اس چیز کی پیشن گوئی کر رہا ہوں، اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ آیا کہ یہ مارچ کس طرح سے ہے اور کس طرح سے چل رہا ہے، اس کی مخالفت میں جو بولنے والے لوگ ہیں اور اس کے حق میں بولنے والے لوگ کس حد تک درست اپنے بیانات میں وہ ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔